بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العالمین جہنم، دوزخ، جس کا ایک نام سقر ہے، اس کی ہولناکیوں کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کلا، ہاں ہاں، یقیناً۔ یہاں پہ لفظ کلا خبردار کرنے کے لیے ہیں، توجہ دلانے کے لیے ہیں کہ اس بات کو سمجھو۔ کلا، خبردار، ہاں ہاں، یقیناً۔ والقمر، چاند کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذ ادبر، جب وہ پیٹ پھیرے، والصبح، اور صبح کی قسم، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جائے، انہا، بے شک وہ، اور ہا سے مراد ہے دوزخ، انہا، بے شک وہ یعنی دوزخ، لَإِحْدَى الْكُبَرِ، ضرور بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ کبر، بہت بڑی چیزیں، اور بہت بڑی سے مراد ہے جو بہت زیادہ خوفناک، ہیبت ناک ہیں۔ انہا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یعنی بڑی ہیبت ناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو بولنے کی بھی طاقت دی ہے، پکڑنے کی بھی طاقت دی ہے، جلانے کی بھی طاقت دی ہے۔ یہاں تک قرآن میں دوزخ کی مختلف کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں تو ہم سنتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے، وہ غصہ بھی کرتی ہے، غیظ و غضب۔ حدیث میں فرمایا گیا میدان محشر میں قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی، 70,000 لگامیں اسے روکنے کے لیے، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو دوزخ کو روکے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں ہوگی، چیخے گی، چلائے گی۔ اور کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور ہم جس دن جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی کافر کتنے ہیں، جب سے دنیا آباد ہوئی قیامت تک کتنے کافر ہوں گے، اربوں خربوں کافر ہوں گے، اور سارے کافروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، پھر بھی دوزخ بھرے گی نہیں، اتنی بڑی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کافروں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد پوچھے گا هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، جہنم کہے گی کیا اور زیادہ ہے، اور زیادہ ہے جو مجھ میں ڈالا جائے، یعنی جہنم بھرے گی نہیں، اس قدر جہنم بڑی چیز ہے، ہیبت ناک چیز ہے، خوفناک چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، خبردار، والقمر، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب پیٹ پھیرے۔ پیٹ پھیرنے سے کیا مراد ہے کہ جب رات جانے لگے، رات کا آخری پہر، جب کوئی جانے لگتا ہے تو پیٹ پھیر کر جاتا ہے، تو رات آتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ، اور رات جب جا رہی ہوتی ہے تو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اور رات کا آخری پہر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو اللہ کے محب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، وہ آخری پہر میں رب کی عبادات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر خود آسمان دنیا، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، دنیا کا آسمان، اس پر تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے رات کا آخری پہر۔
اس لیے رات کی قسم کھائی گئی، خاص طور پر آخری پہر کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب پیٹ پھیرے یعنی جانے لگے. اور رات جانے کے بعد صبح آتی ہے، تو جیسی صبح آتی ہے اور سورج کی کرنیں پھیرنے لگتی ہیں، تو یہ صبح کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. خاص طور پر جو فجر کا وقت ہے، فجر کے وقت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے. جو انسان پابندی سے نماز فجر پڑھنے والا ہے، اللہ اس کے جسم میں بھی، اس کے مال میں بھی، گھر بار میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. تو اس صبح کا وقت برکتوں کا سر چشمہ ہے. اگر اس صبح کے وقت میں انسان سویا رہے تو جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور گھر سے خیر و برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے رات کے آخری پہر کی اور صبح جب روشن ہو جائے اس کی قسم کھائی گئی. ارشاد فرمایا واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیرے جانے لگے، والصبح، اور صبح کی قسم اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جائے، اس کی روشنی پھیل جائے. انہا لإحدى الکبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. زمین سے کئی گنا بڑی ہے دوزخ، زمین سے کئی گنا بڑی. اور زمین کتنی بڑی ہے انسان اندازہ لگا سکتا ہے، زمین سے کئی گنا بڑی ہے. سارے کافروں کو ڈال دیا جائے گا پھر بھی نہیں بھرے گی. نذیر للبشر، آدمی کو ڈرانے والی، نذیر ڈرانے والی، بشر آدمی کو. جہنم اور جہنم کے عذابات بشر کو، آدمی کو ڈرانے کے لیے کافی ہیں. انسان کو ڈرنا چاہیے دوزخ سے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر کسے ڈرانے والی ہے؟ لمن شاء منکم، اسے جو تم میں سے چاہے، تم میں سے جو چاہے. کس بات کو چاہے؟ ان یتقدم، آگے بڑھنا. تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے نیکیوں میں، نیک اعمال میں، اللہ کے قرب میں، جو آگے بڑھنا چاہے، وقت کی قدر کرے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے اور آگے بڑھ کر وہ سبقت لے جانے والوں میں شامل ہو جائے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. تو یہ جہنم ڈرانے والی ہے اسے جو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ جہنم کے عذابات کا خوف رکھ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. لمن شاء منکم، اسے جو تم میں سے چاہے، ان یتقدم، آگے بڑھنا، کہ وہ آگے بڑھ جائے، او یتأخر، یا وہ پیچھے رہ جائے. شاء دنیا کے اندر اختیار ہے، جو چاہے نیکیوں میں آگے بڑھ جائے اور جو چاہے کفر کر کے، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، غفلت کی چادر اوڑھ کر پیچھے رہ جائے. یتأخر، پیچھے رہ جانے والے، جنت سے پیچھے رہ جائے، اللہ کی رضا سے پیچھے رہ جائے، نیکیوں سے پیچھے رہ جائے، ایمان سے پیچھے رہ جائے اور وہ گناہوں بھری زندگی گزارے اور پیچھے رہ کر پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو یہ جہنم تو دنیا میں ڈرانے والی ہے کسے؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اسے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھ جائے اور رب کی رضا پالے، جنت پالے، یا پیچھے رہ جائے گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، وہ کامیاب لوگوں سے پیچھے رہ جائے، ناکام ہو جائے. دوزخ دونوں کو ڈرانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبقت لے جانے والوں میں شامل فرمائے اور سبقت لے جانے والوں جیسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار حدیث میں یہ سمجھایا گیا، قرآن میں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ انسان کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، نیکیاں کرے زیادہ سے زیادہ، کسی نیکی کو کبھی حقیر نہ جانے. جو نیکی کر سکتا ہے فوراً کرے، فوراً زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے انسان. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے. رات کے آخری پہر اٹھ کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز فجر پابندی سے ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.